اسی طرح سے اگر آپ نے لیٹس سے اپنے دوستوں کے ساتھ باہر جا کر کوئی ایسا کام کیا کہ مجھے لگا کہ جی یہ جھوٹ تھا، تو پھر اس کی پینلٹی یہ ہوگی کہ آپ کو اس طرح سے انسپروائز جانے کی پرمیشن نہیں ملے گی. اسی طرح سے آپ ان کو یہ بتا سکتے ہیں، مثلا جب بڑے بچے ہو گئے ہیں، وہ اپنے لیپ ٹاپ پہ ہیں یا آپ نے فون ان کو دے دیا ہے یا ان کے پاس تھا اور آپ نے ان کو بتا دیا کہ اگر کسی بھی طرح سے آپ فون کو مس یوز کریں گے تو پھر آپ مثلا پاسورڈ نہیں لگائیں گے، آپ میرے اکاؤنٹ سے ہی جائیں گے یا آپ کے اوپر نظر رکھی جائے گی. اگر میں آپ کے ساتھ آ کے بیٹھی اور مجھے لگا آپ نے کوئی ونڈو کلوز کی ہے یا ایک دم سے کوئی ایپ بند کی ہے تو پھر آئندہ آپ کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی. تو آپ خود سے اپنے حساب سے کچھ رولز بنا سکتے ہیں اور بچوں سے اچھے طریقے سے پہلے ڈسکس کر لیں، پھر ان کو ری انفورس کریں. پھر اس کے بعد یہ کہ یہ چیز یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے جو مس بیہیویئر ہے اس کے لیے کانسیکوینس دینا ہے اور آپ نے اس بچے کو کلی طور پر برا نہیں بنا دینا. کیونکہ اگر آپ اپنے بچے کو کہہ دیں تم ہی برے ہو، آپ اس سے پیار اسی طرح کرتے رہیں، اس کو ہم کہتے ہیں انکنڈیشنل لو. یہ تھوڑا سا مشکل لگتا ہے لیکن آپ کو اس کی غلطی کو اس سے ڈیٹیچ کرنا ہوگا. جو لوگ اس غلطی کو ڈیٹیچ نہیں کرتے وہ زیادہ مسائل میں رہتے ہیں، کیونکہ وہ بچے کو بار بار لیبل دے رہے ہوتے ہیں کہ تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے جھوٹ کیسے بولا، میں تو تمہیں بالکل ٹرسٹ نہیں کرتی. تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ مجھے تم سے بہت محبت ہے، تم میری بہت پیاری بیٹی ہو، بیٹے ہو، اور یہ کام جو ہے نا اس کے لیے میرے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور اس پہ آپ کی یہ پینلٹی بنتی ہے. اچھا، اب دوسرا یہ کہ اگر بچہ اس نے مس بہیو کیا لیکن اس نے آنےسٹی سے آ کر آپ کو بتا دیا کہ مجھ سے یہ ہوا، تو اب اس کا کانسیکوینس تھوڑا سا کم ہوگا لیکن ہوگا ضرور. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو کلی طور پہ معاف کر دیں. مثلا گلاس اس سے ٹوٹا، گلاس ایکچولی کامن ایگزامپل ہے اور سمپل ایگزامپل ہے میں دے رہی ہوں، تو اب آپ کیا کریں گی؟ آ کے آپ کو بتایا، آپ نے کہا اچھا تھینک یو آپ نے مجھے بتا دیا، تو چلیں آپ چل کے اس کو صاف کریں. اگر فرض کریں کہ وہ چھوٹا بچہ ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ کانچ اس طرح پھیلی ہوئی ہے کہ آپ بچے پہ ریلائی نہیں کر سکتے، تو پھر آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ صاف کرتے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ کام بچے سے بھی کرواتے ہیں. آئندہ کے لیے مثلاً اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ والا گلاس نہیں، آپ یہ والا گلاس یوز کریں گے. اسی طرح اس نے اسکول میں کوئی کام نہیں کیا تھا تو اس نے آپ کو بتا دیا کہ ماما آج مجھے ٹیچر سے بہت ڈانٹ پڑی، دراصل میں نے جو ٹیسٹ تھا اس کی پریپریشن نہیں کی تھی یا وہ کاپی جو لے جانی تھی میں لے جانا بھول گیا. اس کو کہیں گے ٹھیک ہے جزاک اللہ آپ نے مجھے بتا دیا، بٹ اب آپ آئندہ سے رات کو سونے سے پہلے مجھے ضرور دکھائیں گے کہ آپ نے ڈبل چیک کریں گے اور مجھے بتائیں گے کہ آپ نے سارا کام کیا ہے اور آپ نے وہ کاپی جو ہے اپنے بیگ میں ڈال لی ہے. یعنی آپ کو وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اس کے لیے ری ایشور کرنا ہے کہ یہ دوبارہ سارا سلسلہ جو ہے وہ نہ ہو. تو یہ آپ کو ساتھ ساتھ یہ نہیں ہے کہ بچہ آنےسٹ ہے، اس نے غلطی کی بتا دیا تو اب آپ اس کو کھلی چھٹی دے دیں. تو ماں باپ کو ایک چیز اس سلسلے میں یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ بچے کے ساتھ جب یہ اس کو سچائی کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا بچہ جھوٹ نہ بولے، تو جو بھی آپ نے اس کو کانسیکوینس دینا ہوتا ہے اور اس کی جو فریکوینسی ہوتی ہے وہ ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ بچے کو وہ اور جھوٹ کی طرف لے کر جائے. یعنی آپ نے اس کو سچائی کی طرف لے کر جانا ہے، تو بڑا آپ کو بیلنس رکھنا پڑتا ہے. یعنی اتنی شدت بھی نہیں. مثلا آپ نے دیکھا کہ آپ کا بچہ دوستوں کے ساتھ مل کے کوئی غلط کام کہیں کر رہا تھا اور وہ گھر سے باہر تھے، تو اب آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ بیٹا میں ابھی کمفرٹیبل نہیں ہوں، میری تسلی نہیں ہے کہ آپ گھر سے باہر جائیں اس طرح اپنے دوستوں کے ساتھ، لیکن آپ گھر میں مل سکتے ہیں اور وہ بھی بہت فریکوینٹلی نہیں ہوگا، کبھی کبھار ہوگا، اور میں بھی ان کے ساتھ بیٹھوں گی. کیونکہ آپ کے گھر میں بیٹھ کے تو وہ اب سگریٹ نہیں پیئیں گے، آپ کے گھر میں بیٹھ کے تو وہ پھر غلط کام نہیں کریں گے، ان کو پتا ہے کہ اس کے اماں ابا ماں موجود ہیں، تو آپ کی نگرانی میں یہ ہو جائے گا. کچھ عرصے بعد بچے کہتے ہیں ہم نے کہیں باہر کھانا فرینڈز کے ساتھ، تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے آپ جس ریسٹورینٹ میں جائیں گے ہم بھی وہیں جائیں گے، میں الگ ٹیبل پہ بیٹھ جاؤں گی، میں اپنی کسی کمپنی کے ساتھ بیٹھ جاؤں گی، لیکن آئی ایم سو سوری بیٹا آپ الگ نہیں جا سکتے. تو یعنی ان کو یہ بھی نہیں کہ بالکل اجازت نہیں، خبردار گھر سے باہر قدم رکھا، ان کے ساتھ تم یہ کام کرتے ہو ایسے ہوتا ہے، لیکن ان کو تھوڑی سی بریدنگ سپیس دیتے ہوئے آہستہ آہستہ اب ان کو دوبارہ کانفیڈنس دینا. اور مین وائل آپ ہر جگہ پہ ان کو سکھا رہے ہیں کہ جھوٹ سے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے. کچھ اور بھی پرنسپلز ہیں جن کو ہم نے دیکھنا ہے. ہم نے جو جھوٹ ہے اس کے ساتھ جب ڈیل کرنا ہے تو کنسسٹنٹ طریقے سے کرنا ہے. آپ کے سیٹ آف رولز ہونے چاہیے اور آپ نے اسے سٹک کرنا ہے. آپ نے جو اپنے رولز بنانے ہیں کہ جب جھوٹ ہوگا کوئی بھی تو اس سے کیسے ڈیل کیا جائے گا، وہ آپ کی کلیئرٹی اور آپ کے بچوں کو بھی کلیئرٹی ہونی چاہیے.
اور جب وہ معاملہ ہوگا اور بچہ کہے گا معاف کر دیں معاف کر دیں، آپ کہیں گے جی بالکل میں نے آپ کو معاف کر دیا، آئی ایم یور پیرنٹ، آئی ول ڈیفینیٹلی گیو یو سیکنڈ چانس، لیکن یہ تو کرنا ہوگا، اس کو ایسے تو دیکھنا ہوگا۔ اب آپ یہاں کچھ عرصہ نہیں جا سکتے جب تک وہ بچہ آپ سے ٹائم پوچھتا ہے، کب تک نہیں، تو آپ کہیں جب تک میری تسلی نہ ہو۔ پھر یہ کہ جھوٹ کو کبھی آپ نے ریوارڈ نہیں کرنا ہوتا۔ بچے نے جھوٹ بولا، آپ نے اس کا جھوٹ بھی پکڑ لیا، اور پھر جو وہ چاہ رہا تھا آپ نے اسے ویسے لے لیا۔ مثلاً اس نے آپ کے پیسے چوری کیے، لیٹس سے کوئی پرمیشن لی یا بات کی کہ کیا میں اپنی پاکٹ منی سے موبائل لے سکتا ہوں، کوئی گیم لے سکتا ہوں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے کہا چلو اس طرح اس کو محنت کی اور ذمہ داری کی عادت پڑے گی، آپ نے کہا ٹھیک ہے آپ اپنے پیسے جمع کریں، اس پیسے جمع کر کے آپ جو ہے جو لینا چاہیں گے وہ لے لیجئے گا۔ تو آپ نے فراخ دلی سے اس کو اجازت دے دی۔ اب اس کے پاس اتنے پیسے تو آنے نہیں تھے، کوئی عید پہ عیدی مل جانی تھی، کبھی کبھار کوئی بزرگ آیا اس نے تھوڑے بہت پیسے دے دیے۔ اب اس نے کیا کیا کہ کہیں سے آپ کے پرس میں سے پیسے جو تھے وہ چوری کیے۔ اب آپ نے دیکھ لیا، آپ کو اندازہ ہو گیا کہ آپ کو پتا چلا، تو اس نے جھوٹ بولا، اس نے کہا تو میرے اپنے پیسے ہیں۔ اب آپ ان پیسوں پہ آپ کہیں چلو اب تم موبائل لے لو، آپ کہیں کہ اس طرح تو اس کو جھوٹ کے ساتھ ساتھ چوری کی بھی عادت پڑ جائے گی، اور اسے بہتر ہے میں خود ہی موبائل لے لوں۔ نہیں، اب آپ جھوٹ بولنے کی وجہ سے جو وہ چیز لینا چاہ رہا تھا وہ نہیں لے کے دیں گے، اور آپ کو اسے بتانا ہوگا کہ اس چیز میں تو برکت نہیں ہوگی۔ یہ نہیں کہ کیونکہ تم نے جھوٹ بولا اور کیونکہ تم نے پھر چوری بھی کی اور تم نے یہ کام کیا اور اس لیے اب تمہیں یہ نہیں ملے گا، ایسا ایٹیچیوڈ نہیں۔ اس کو صرف یہ بتایا کہ بیٹا یہ تو صحیح طریقے سے آپ نے پیسے جمع ہی نہیں نہ کیے، اور اس میں سے پتہ نہیں کتنے پیسے میرے بنتے ہیں، تو ابھی ہم یہ کام نہیں کریں گے کیونکہ اس چیز میں پھر برکت بھی نہیں آئے گی۔ یعنی آپ نے وہ ان پرنسپلز کو درست رکھنا ہے جس طریقے سے آپ اس کو کمیونیکیٹ کریں گے۔ بچے نے جب جھوٹ بولا ہے تو اس کو شیم نہیں دینی، اس کو اس قدر شرمندہ نہیں کرنا کہ وہ بچہ جو ہے اپنے آپ سے ڈس اپوائنٹ ہو جائے کہ میں شاید کلی طور پہ ہی برا انسان ہوں، میں کام صحیح نہیں کرتا۔ اس کو آپ نے بس یہ بتانا ہے کہ بیٹا آپ بہت اچھے ہیں، میری آپ سے بہت زیادہ اچھی ایکسپیکٹیشن ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ حکیمہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں گمان ہی نہیں کر سکتی آپ سے سچ کے علاوہ کسی چیز کا۔ تو ایسے ہی طریقے سے اپنے بچے کو ایکسپیکٹیشن دینی ہوتی ہے، لیکن اس کو بتانا ہوتا ہے کہ جو آپ نے یہ کام کیا اس کی اصلاح اب ہمیں ضرور کرنی ہے۔ تو بار بار اپنے آپ کو میسج دینا ہے کہ مجھے اس سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرنا ہے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ چند سال پہلے ہوا تھا کہ ایک والدہ بہت پریشانی میں اتنا روتی ہوئی میرے پاس آئیں، اور مجھے لگے کہ پتہ نہیں ان کے بچے نے کیا کر لیا ہے۔ تو اس پہ انہوں نے مجھے کہا کہ میرے بچے نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے، کچھ 14-15 سال کا بچہ تھا، اور انہوں نے یہی کہا کہ میں نے ہمیشہ اسی چیز پہ فوکس کیا کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا نا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو اپنے بچوں کو یہی ہمیشہ سکھایا۔ جب میں نے سچویشن پوچھی تو وہ یہی ایسی تھی، ٹین ایج میں اب بچہ آ چکا ہے، بالغ ہو چکا ہے، اور مجھے اس کا ایک دوست پسند نہیں تھا، اور میں نے اس کو کہا تھا کہ اس دوست سے تم نے نہیں ملنا، اور جب میں نے یہ اس کو کہا تو میں نے دیکھا کہ وہ چھپ چھپ کے ملتا رہا اور مجھے کہتا رہا کہ میں نہیں مل رہا۔ تو میں نے ان سے کہا دیکھیں اس ایج میں آ کے آپ ایبسولوٹ نہیں کر سکتے، آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری ابھی تسلی نہیں ہے، میں تھوڑا عرصہ نہیں چاہتی آپ اس سے ملیے، اور اگر آپ نے اسے بہت زیادہ ملنا ہے تو پھر آپ گھر بلا لیں، میرے سامنے آپ ملاقات کریں گے۔ آپ نے جب اس کو ایبسولوٹلی کہہ دیا، اب وہ کیسے اپنے دوست کو چھوڑ دے؟ اس کو بھی وہ دوست پسند ہے، اس کی اور کوئی ابھی کمپنی بھی نہیں ہے، آہستہ آہستہ آپ اس کا ٹیسٹ بدلیں گی نا۔ تو آپ نے جب اس سے ایسی پابندی لگائی اور اس کو ویسے کوئی جو سکھانے والی چیزیں تھی وہ نہیں سکھائی، تو اب وہ بچہ جو ہے وہ وہی کام کرے گا جو وہ کرنا چاہ رہا ہے، ظاہر ہے اس کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا۔ ہم بچوں کو سیٹ اپ نہیں کرتے، یہ بھی چیز ہمیں یاد رکھنی ہے کہ جسے کہتے ہیں نا آپ کو شک ہو گیا بچے پہ کہ بچہ جو ہے وہ چوری کر رہا ہے، اور اب آپ نے یہ کیا، اس کو آپ نے جو ہے کسی بھی طریقے سے آپ نے کہا کہ اس کو میں ٹریپ کروں۔ آپ کو ویسے شیور ہونا ہے، آپ کو پکا یقین ہو جانا چاہیے کہ یہاں پر اس نے جھوٹ بولا ہے، اور وہ فیکچوئل ہونا چاہیے، آپ کے پاس فیکٹس ہونے چاہیے۔ آپ نے اس وقت بچے سے یہ نہیں پوچھنا تم نے جھوٹ بولا ہے کہ سچ بولا ہے تم نے، یہ نہیں کرنا آپ نے۔ ڈونٹ آسک ویدر یو ڈیڈ اٹ اور ناٹ۔ آپ جب اس سے بات کریں گے تو آپ اسے بتائیں گے اسی طرح سے کہ بیٹا آپ نے فون پہ یہ جو کام کیا ہے نا، یہ نہیں پوچھیں گے یہ تم نے کیا ہے یا تمہارے دوست نے کیا، وہ کہے گا میرے دوست نے کیا ہے، یعنی آپ اس کو مزید جھوٹ کی طرف لے کر جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ میں جب گھر نہیں تھی تو تم نے کتنی دیر گیم کھیلی ہے، وہ کہے گا نہیں ماما میں نے تو اتنی دیر کھیلی ہے، وہ تو فلاں کھیل رہا تھا، جھوٹ بول دے گا کیونکہ وہ اپنے آپ کو نکالنا چاہے گا اس سچویشن میں سے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، آپ نے شیورٹی سے بتانا ہوتا ہے کہ بیٹا آپ کو 2 آورس کی اجازت تھی، آپ نے 3 آورس کھیلا ہے۔ نہیں ماما میں نے نہیں کھیلا، آپ کے بیٹا مجھے پتا ہے، اور آپ کے پاس کوئی فیکٹ، مثلاً کوئی گھر میں انسان تھا
اس نے ٹائم نوٹ کیا، آپ کے پاس کوئی کیمراز لگے ہوئے تھے اس پہ دیکھا، آپ جب گھر آئے اور آپ نے وہی جو اس کا ایکس باکس تھا اگر وہ تھوڑا سا گرم تھا تو اس سے آپ کو اندازہ ہوا، جو کچھ بھی کوئی آپ کے پاس فیکچوئل بات ہونی چاہیے. کیونکہ بچے جب آپ ان کو کارنر کریں گے تو وہ مزید جھوٹ کی طرف جائیں گے، وہ اور جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے. پھر آپ نے اس سچویشن کو میٹر آف فیکٹلی ٹریٹ کرنا ہے کہ ٹھیک ہے اٹس اوکے، آپ نے اگر 3 گھنٹے اپنی گیم کھیلی تھی جبکہ آپ نے 2 گھنٹے کا کہا تھا، تو کل آپ کے جو 2 گھنٹے ہیں اس میں سے 1 گھنٹہ کٹ جائے گا، بس بات ختم ہو گئی. لیکن میں آپ سے ایکسپیکٹ کروں گی کہ آپ مجھے سچ سچ خود ہی بتا دیا کریں، کیونکہ ہونا تو وہی ہے اور مجھے تو پتا چل جانا ہے. میرے بچے جب چھوٹے تھے اور ایون بڑے بھی ہیں تو میں ان کو کہتی ہوں 2 باتیں بتاتی ہوں. ایک میں کہتی ہوں کہ جھوٹ جو ہوتا ہے نا اس کا اللہ تعالیٰ زیادہ دیر پردہ نہیں رکھتا، وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے اندر ایک ایسا لائے ڈیٹیکٹر رکھا ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تو ماں کا وہ الارم بجنا شروع ہو جاتا ہے. ماں کو کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں. تو اسی لیے بہتر ہے کہ آپ نا جھوٹ نہ بولا کریں. ایکسپلین ایگزیکٹلی وٹ دے ڈیڈ دیٹ واز رانگ وائی اینڈ دین پرووائڈ ڈسپلن. آپ نے بتانا ہے کہ یہ جو آپ نے کام کیا یہ کیوں غلط ہے. آپ اپنی بات بتائیں گے، جرا نہیں سنیں گے. ویسے بچہ جب جھوٹ بولتے ہوئے پکڑا جاتا ہے اس وقت وہ بحث کرتا بھی نہیں ہے، اور آپ اسے بتائیں گے کہ یہ بات کیوں غلط ہے، کیوں درست نہیں ہے، اور اب آپ اسے بتائیں گے کہ اب آپ کو کیا کام کرنا ہوگا. اگر آپ کو فوراً نہیں سمجھ آتی کہ مجھے کیا کانسیکوینس دینا ہے تو آپ تھوڑا سا آپ صرف اس کو اس وقت یہ کنوے کر سکتی ہیں کہ میں اس بات پہ بہت اپسیٹ ہوں، میں آپ سے ہمیشہ بہت اچھی ایکسپیکٹیشن رکھتی ہوں. یہ نہیں کہنا کہ میں آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کرتی تھی، کیونکہ ہم سب کو ایکسپیکٹ کر لینا چاہیے. بچے جوانی میں یا کسی بھی موقع پہ کوئی جھوٹ بول سکتے ہیں. ہم اس عمر میں آ کے کہیں ٹریپ ہو جائیں تو تھوڑی سی بات کر دیتے ہیں. میں کتنی ماؤں کو جانتی ہوں جو ہمارے پاس بچوں کو دین سکھانے کے لیے لاتی ہیں اور لیٹ ہوتی ہیں اس طرح سے کہ نکلی لیٹ ہیں تو کہتی ہیں راستے میں ٹریفک تھی. تو ان کی شکل بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہیں اس وقت پہ. آپ کو پتا نہیں ہے لاجیکلی کہ آپ کا ڈسٹینس کتنا ہے، آپ کو کتنی دیر پہلے نکلنا چاہیے. کبھی کبھی جب مجھے لگے کہ کوئی بہت اس طرح مس یوز کر رہا ہے تو میں ان سے کلیریفیکیشن مانگتی ہوں. میں ان سے یہ کہتی ہوں کہ اچھا آپ کا گھر کہاں پہ ہے، وہ جی میرا بہت دور ہے. اچھا تو آپ کا ٹریول ٹائم ایک کیا ہے آپ کے گھر سے یہاں تک؟ وہ جی بہت زیادہ ہے جی، کوئی آدھا گھنٹہ ہے یا 40 منٹ ہے، 1 گھنٹہ ہے. تو میں کہتی ہوں آپ نکلی کب تھی؟ 15 منٹ پہلے. تو 15 منٹ پہلے اگر آپ نکلیں گی تو آپ کیسے پہنچیں گی ٹائم پہ؟ تو فیکچوئل باتیں جو ہے نا وہ ہونی چاہیے. پھر بچوں سے کنفیشنز نہیں ڈیمانڈ کریں کہ مانو تم نے جھوٹ بولا ہے، ابھی بولو تم نے جھوٹ بولا ہے، لکھو کہیں تم نے جھوٹ بولا ہے. ٹیچرز بھی یہ کام کر رہی ہوتی ہیں، لکھوا رہی ہوتی ہیں I will not lie, I will not do this. بس آپ نے پکڑ لیا اور آپ نے ان کو بتا دیا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ شیور نہیں ہیں کہ آپ کے بچے نے یہ غلط کام کیا، ہو سکتا ہے کسی اور نے کیا، تو پھر آپ ان کو کوئی کانسیکوینس نہیں دیں گے، آپ صرف وارننگ دیں گے کہ مجھے یہ فیلنگ ہوئی ہے. فیوچر کے لیے آپ کیا کریں گے؟ آپ فگر آؤٹ کریں گے کہ بچے نے کیوں جھوٹ بولا اور اب آپ اس کا سولوشن نکالیں گے کہ اس سچویشن کو میں نے کیسے ہینڈل کرنا ہے. فگر آؤٹ کریں گے کہ بچے کا کون سا اسپیسیفک پیٹرن چل رہا ہے جھوٹ بولنے کا، دوستوں کے سامنے بولنا ہے، اس کو یہ چیز، اس کے اندر مٹیریلزم کی خواہش ہے اس لیے جھوٹ بولنا ہے، اس کو وہی بات ہے سیلف اسٹیم کا چیلنج ہے، مسئلہ کیا ہے، اور اسپیسیفک سولوشنز جو ہیں وہ ڈھونڈنے ہیں. اور اس کے بعد جب بھی بچے سچ بولتے ہیں تو کمپیرزن کیے بغیر ان کو سچ بولنے پہ شاباش جو ہے وہ دینی ہے. ایسا جو بیہیویئر جس کی ہم زیادہ تعریف کرتے ہیں وہ پھر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کو اب ہم پرنسپل کو اگر ہم یہاں پر دیکھیں کہ ہم نے اب کیسے ڈیل کرنا ہے، تو سب سے پہلے اپنی زندگی پہ اپلائی کرنا ہے. کیسے کہ آپ نے خود سچ بولنا ہے، لیکن سچ جو ہوتا ہے وہ کڑوا نہیں ہونا چاہیے، سچ حکمت والا ہونا چاہیے. یعنی آپ اگر بچوں کو سچائی کے ساتھ یہ بھی بتانا چاہ رہی ہیں کہ تم غلط کام کرتے ہو، تم نے وزن بڑھا لیا ہے، تم نے یہ کر لیا ہے، تم پڑھتے نہیں ہو، دیکھو تمہارا بہن بھائی کیسے پڑھ رہا ہے، تو اس میں وزڈم کے ساتھ سچ ہونا چاہیے. بچوں کی زندگی میں ہم کیسے اپلائی کرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ آنےسٹ کمیونیکیشن کرتے ہیں، اس سے سچائی زیادہ آتی ہے. اور ہماری رول ماڈلنگ میں ہماری اپنی ڈیلنگز فیئر ہونی چاہیے ہر ایک کے ساتھ، ہر جگہ ہم جھوٹ بولتے نہ نظر آئیں. اور ہم بچوں کو بھی پھر انہی پرنسپلز کے مطابق جو ہیں وہ گائیڈ کیا کریں. جتنا زیادہ ہم کریں گے اتنا ہمیں فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اگر بچے نماز کے لیے جھوٹ بولیں تو یہ بہت آسان طریقہ ہے کہ آپ کو شک ہو گیا کہ نماز کے لیے بچے جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ نے سمپلی یہ بات کرنی ہے کہ ان کے ساتھ وہاں نماز پڑھنی ہے. آپ ان کو جھوٹا نہیں بنائیں، آپ ان کو یہ نہیں کہیں کہ
جھوٹ بولتے ہیں آپ نے کوئی نہیں نماز پڑھی. آپ یہ کہیں کہ ہم مل کے نماز پڑھا کریں گے. کئی دفعہ مدرس کہتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ بچے نے وضو نہیں کیا, تو میں کہتی ہوں کہ آپ مل کے وضو کیا کریں. آپ کہیں کہ چلے ہم لائن بنائیں گے, ہمارا رول ہے ہم مل کے وضو کریں گے. اور اگر بچہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں میں نے اپنے کمرے میں کرنا ہے, تو کہیں چلے میرا بھی دل چاہ رہا آج میں آپ کے ساتھ آپ کے کمرے میں کروں, بس بات ختم ہو جاتی ہے. یا ہم جماعت میں نماز پڑھیں گے. کچھ بچے بلا وجہ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ جب ہم ان کو اس چیز پہ ریوارڈ دیتے رہتے ہیں یا جو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں وہ پورا ہوتا جاتا ہے, تو پھر ان کی ہیبٹ بن جاتی ہے, یا ہماری کمیونیکیشن ان کے ساتھ ویک ہوتی ہے, پھر ان کو پرابلم سالونگ نہیں آتی, ان کو کمیونیکیٹ نہیں کرنا آتا, تو وہ جھوٹ کا سہارا لے کر چھوٹے چھوٹے مسئلوں سے اپنے آپ کو نکالتے ہیں. اگر بچے دادی نانی یا کسی اور بڑے کا کوئی جھوٹ آبزرو کریں اور ہم سے پوچھیں کہ ایسا کیوں کیا, تو کیسے ہینڈل کریں؟ آپ بالکل ہینڈل نہیں کریں. یہ کیوں کہتی ہیں کہ ان کو جھوٹ بولنا پڑا ہوگا یا انہوں نے جھوٹ بولا؟ آپ بچوں سے ایویڈنس مانگ سکتی ہیں اور آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان سے خود جا کے پوچھیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے ایسی کوئی بات کی ہے, اور بعد میں ان کو ایکسپلین کر دیں. ہمیں نا بچوں کو کبھی بھی بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ نہیں دینی چاہیے, ہر انسان کو وہ منہ پہ جا کے کہہ دیں برا ہے. ان کو بتانا یہ چاہیے کہ زیادہ اسٹرانگ اسیسمنٹ ہم اپنے لیے کرتے ہیں اور دوسرے لوگ جو ہے ان کے لیے دعا کرتے ہیں اگر ہمیں نظر آئے کہ انہوں نے غلط کام کیا, اور ان کو حکمت سے ان سے بات کرتے ہیں. اگر بچے ایک بار پکڑا جائے اور وہ اپولوجائز کر لے کہ مگر سیکنڈ ٹائم دوبارہ جھوٹ بولے, تو کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ جب آپ نے پہلی بار پکڑا اور اس نے جھوٹ بولا تو آپ نے اسی وقت پوری اسٹریٹجی بنا کے اس کے آگے ایک پلان بنا دینا ہے. آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ نے اس کو جھوٹ پہ معاف کیا اور پھر آپ نے پلاننگ کوئی نہیں کی, کیونکہ بچہ تو دوبارہ اسی سچویشن میں جائے گا, وہ بار بار وہ سچویشن اس کے پاس آئے گی, اور آپ اس کو پلان کے بغیر اس کو معاف کر کے کہہ رہی ہیں چلو بھول جاؤ کوئی بات نہیں, آئندہ ہم کچھ بھی نہیں آپ نے بتایا. تو اگر آپ نے اس کو بتایا ہوگا کہ آئندہ جب آپ کے سامنے یہ سچویشن آئے گی تو آپ اس کو اس طرح ہینڈل کریں گے, تو چانسز کم ہے کہ وہ جھوٹ بولیں. اگر اس نے دوبارہ جھوٹ بولا تو ظاہر اب آپ کا ڈسپلن اور کانسیکوینس زیادہ اسٹرکٹ ہو جائے گا. آپ اسے بتائیں گے کہ اس سے میرا ٹرسٹ بریک ہوا ہے, اور اب آپ اس کو اور ایک امپورٹنٹ پلان دیں گے, اور آپ دیکھیں گے اس کے کون سی سکلز نہیں ہیں وہ اس کو دیں گے. اگر کوئی گھر میں بڑا جھوٹ بولنے کو کہے بچے کو, تو ہم کیسے ڈیل کریں؟ بچے کو آپ بتا دیں, بڑا چھوٹا کوئی بھی آپ کو کہے تو وہ کہہ دیں کہ آئی ایم سو سوری, یہ مجھے لگ رہا ہے کہ جھوٹ ہے, میں یہ نہیں بول سکتا. یعنی اگر وہ کہہ دو ہم نہیں, آپ کہیں کہ نہیں یہ تو جھوٹ ہے, یہ میں نہیں کہہ سکتا, میں نے نہیں یہ بولنا. اگر چھوٹے بچے کھانا نہ کھائیں تو انہیں ڈرانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں, اس کا کیا آلٹرنیٹو ہے؟ دیکھیں جس کو بھوک لگی ہوگی نا وہ کھانا کھائے گا. اگر آپ کا بچہ کھانا نہیں کھا رہا تو اس لیے کہ اس کو بھوک نہیں ہے, یا ہم اپنی ایکسپیکٹیشن کے مطابق اس کو کھلا رہے ہیں. اس کا آلٹرنیٹو کیا ہے؟ اس کا آلٹرنیٹو پیار ہے, سچ بولنا ہے کہ بیٹا آپ کو اتنی کیلوریز چاہیے, آپ کو اتنا کھانا کھانا چاہیے. بابے سے ڈرانا, جن سے ڈرانا, چڑیل سے ڈرانا, چھری سے ڈرانا, ٹیکے سے ڈرانا کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہے. لائن ٹو ٹیچر اباؤٹ دا مسڈ ورک, نہیں, بالکل سچ بولنا چاہیے کہ آج مجھ سے مس ہو گیا, آئی ایم سوری ٹیچر. ٹیچر ڈانٹیں گی ڈیفینیٹلی کہ کیسے مس ہو گیا, لیکن پھر آئندہ کے لیے پیرنٹس جو ہیں ہیلپ کریں بچوں کو کہ وہ صحیح پلان بنائیں تاکہ یہ بات نہ آئے. اگر بچے کہیں دادی کے سامنے پڑھی اور ایکچولی ڈراماٹائز دا نماز, ہاؤ ٹو ہینڈل. اگر بچے کسی کا نام لے دیتے ہیں کہ میں نے اس کے سامنے نماز پڑھی اور انہوں نے کور اپ کر لیا, تو آپ آئندہ کے لیے پلان بنا لیں نا. آپ آئندہ کے لیے دیکھ لیں کہ اس کا رول کیا ہوگا نماز پڑھنے کا. بعض دفعہ بچوں کو پلے ٹائم فکس ہوتا ہے, ان بٹوین انہیں ٹوائلٹ آ جائے تو وہ دے ڈو ناٹ واش پراپرلی. ہاں جی بالکل, سم ٹائمز وہ یہ جھوٹ بولتے ہیں تو کہ بھئی یہ ہوتا ہے. میرے پاس ایسے بچے آتے ہیں جن کو یورین انفیکشن ہوتا ہے, اور اس میں مدرس کو بتاتی ہوں کہ کئی دفعہ بچے رش کر کے آتے جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کو ذرا سا شک ہو جائے, آپ کو ٹائم فکس کر سکتے ہیں کہ جب آپ واش روم جائیں گے تو یعنی آپ کو واش روم استعمال کرنے میں, پھر ہاتھ دھونے میں, اپنے آپ کو کلین کرنے میں اتنا ٹائم لگ سکتا ہے. تو جو بچہ اٹھ کے واش روم کے لیے جائے گا وہ اتنی ٹائم سے پہلے گیم نہیں کھیل سکتا, اس کو ویٹ کرنا پڑے گا. تو چاہے آپ واپس آ کے ویٹ کریں یا باتھ روم میں اپنا ٹائم پورا کر کے آئیں, یہ اب آپ کی اپنی چوائس ہے. موبائل 15 منٹ کا بول کر لیتے ہیں اور 1 گھنٹہ کھیلتے رہتے ہیں, تو اس میں تو ماں باپ کی ناکامی ہے نا کہ انہوں نے کانسیکوینس نہیں دیا, اور کانسیکوینس کرنے کا طریقہ نہیں آتا, کیوں ان کے ہاتھ میں رہنے دیتے ہیں, ان سے بہت آسانی سے لے لیں. اگر بچے اپنے سامنے اپنے بڑوں کو بدتمیزی کرتے دیکھیں اور بعد میں ہم سے پوچھیں, آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان کے لیے دعا کریں, بس اتنی سی بات. اور دوسرا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم دوسروں کی بات نہیں کرتے, ہم اپنی بات کرتے ہیں.
گرینڈ پیرنٹس لائے اینڈ چلڈرن کوٹ دیئر بیہیویئر. تو آپ بتائیں, دنیا میں بہت سے لوگ جھوٹ بولتے ہیں, ہمیں نہیں اچھا لگتا, ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں, لیکن ہم اس سے یہ سیکھتے ہیں کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا. جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے بچوں کو یہ باؤنڈری بتانی ہو کہ بیٹا روم کی بات کہیں جانے کے لیے دادی کو کچھ اور بتانا پڑتا ہے بیکاز دادی کا نیچر اس طرح کا ہے. دیکھیں, اس میں آپ جھوٹ کے لیے بچوں کو حکمت سکھا سکتے ہیں کہ ہر بات ہم ہر ایک سے شیئر نہیں کرتے. جیسے آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ پیرنٹس سے ہم ہر بات شیئر کرتے ہیں, لیکن بڑوں سے یا گھر میں اور لوگ ہیں یا ایون گھر سے باہر ہیں ہم ہر بات نہیں شیئر کرتے, کیونکہ اس سے کئی دفعہ وہ انڈرسٹینڈ نہیں اس مسئلے کو کر سکتے, اس سے مسائل ہو جاتے ہیں. تو بس آپ نے اتنی سی بات بتانی ہے, آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اگر ہم نے جانا ہے تو کہہ دو نہیں جا رہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ خاموش رہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ ماما سے پوچھ لو. بچوں کو ایگزیکٹ کمیونیکیشن بتاتے ہیں. I think we should give them the right concept of right and wrong. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہمیں صحیح کانسیپٹ جو ہوتا ہے بچوں کو دینا چاہیے اور ان کو صحیح طریقے سے بتانا چاہیے, ان کے اوپر چھوڑنا نہیں چاہیے. My children alhamdulillah don't tell lies. The reason behind is I never pushed them. They are 3 and 5-year-old and I often confuse what punishment could I give to discipline them. Consequence دیتے ہیں. Consequence یہ ہوتا ہے کہ جو انہوں نے غلطی کی اسی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے, اور اس سے ان کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ جب ہمارا بیہیویئر ٹھیک ہوگا تو یہ چیز ہمارے لیے آسان ہو جائے گی, ہمارا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہوگا تو ہمیں یہ بھگتنا پڑے گا. آپ سے اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.